السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ ارشد شریف کی میت پاکستان آ چکی ہے۔ ان کا جسد خاکی گزشتہ شب تقریباً 1 بجے پاکستان پہنچا۔ اس کے بعد پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے، شہریوں نے، صحافیوں نے، سول سوسائٹی کے لوگوں نے، مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے ان کو ریسیو کیا۔ اس کے بعد مقامی اسپتال میں انہیں منتقل کیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن اس کی تحقیقات کرے گا۔ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے خود اس کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو کینیا میں جائے گی، وہاں سے شواہد اور تحقیقات کرے گی۔ اور گزشتہ روز ISPR کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا، استدعا کی گئی تھی حکومت سے کہ اس کی شفاف تحقیقات کروائی جائیں۔ پاکستان کی صحافی برادری سراپا احتجاج ہے اور یہ مطالبہ بھی کر رہی ہے۔ ارشد شریف کی شہادت کو لے کر اس کے حقائق جاننا انتہائی اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو حالات ہیں اور اس شہادت کے بعد پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اس پر کچھ بات کریں گے۔ دوسری جانب گزشتہ شام ہنگامی پریس کانفرنس بلائی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اور لانگ مارچ کا اعلان کیا۔ جمعے کے روز 11 بجے یہ سلسلہ شروع ہوگا اور جمعے کا روز لاہور میں ہی ہے۔ اس کے بعد پھر آنورڈ کاموں کی گجرانوالا، سمڑیال، ڈسکا وہاں جائیں گے، سیالکوٹ جائیں گے، پھر کھاریاں جہلم اور راولپنڈی میں اگلے جمعے یعنی 4 نومبر کو یہ اسلام آباد پہنچیں گے۔ ارشد صاحب سے متعلق ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے لانگ مارچ، ایک تو بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ شاید تدفین کے بعد عمران خان اعلان کر دیتے تو بہت بہتر تھا۔ دوسرا، پاکستان تحریک انصاف پہ یہ الزام لگا رہی ہے نون لیگ کہ وہ ارشد شریف کی شہادت کو سیاست کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ لانگ مارچ کیا آئی واش ہے یا عمران خان اتنی سٹرینتھ شو کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس جو مطالبہ ہے جلد الیکشن کا وہ اس لانگ مارچ کے دوران یا اس کے بعد پورا ہو جائے؟ دیکھیں، عمران خان کے لیے تو یہ ایک زندگی موت کا مسئلہ ہے، کیونکہ پچھلا جو لانگ مارچ ہوا 25 مئی کا، اس کا ان کے پاس ایک جواز تھا ملتوی کرنے کا یا ختم منسوخ کرنے کا کہ جی اسٹیٹ مشینری نے اتنا ظلم و تشدد کیا اور عوام میں اتنا اشتعال پھیلایا کہ اگر میں اس کو کال آف نہ کرتا تو ایک لڑائی، تصادم، جھگڑے، تنازع اور محاذرے کی ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی جو ملک کے لیے مسائل کھڑی کر سکتی تھی، کیونکہ لوگوں کو بہت غصہ تھا اور وہ پھر شاید لڑائی جھگڑے پر ہی منتج ہوتا، اداروں کے خلاف لوگ پولیس کے خلاف، ریجرز کے خلاف، FC کے خلاف کھڑے ہو جاتے، تو میں اس کو کنٹرول نہ کر سکتا۔ اب چونکہ ایسا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اس لیے کہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے، KPK میں ان کی حکومت ہے، گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں ہے، تو ان کو یہاں سے کسی پولیس کا ڈر نہیں ہے یا کسی اور ایجنسی کی حکومتی مشینری ان کو اگر فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گی تو رکاوٹ بھی نہیں بنے گی پنجاب میں۔ فیسیلیٹیٹ کیا کرنا ہے؟ صرف فیسیلیٹیٹ تو اتنا کرنا ہے کہ ان کے رکاوٹ نہ ڈالے اور ان کو تحفظ فراہم کرے۔ اسٹیٹ مشینری یہی کرے گی، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب وہ بسیں فراہم کرے یا کھانا فراہم کرے یا جو کچھ کرے، وہ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس لیے یہ کہنا کہ وہ صرف آئی واش کرنا چاہتے ہیں یا وہ اسٹرینتھ اپنی شو کرنا چاہتے ہیں اور نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں، لیکن اگر بالفرض یہ حکومت ان کی بات نہیں مانتی، الیکشن کا اعلان نہیں کرتی اور وہ بہت زیادہ وہ شو آف پاور نہیں کر سکتے، تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ عمران خان، جب آپ کو یاد ہوگا کہ 2014-15 میں ایسا لگتا تھا کہ عمران خان کی کمر توڑ دی ہے حکومت نے، جی، لیکن وہ بیٹھے تو نہیں اور بالآخر وہ حکومت تو اپنے وقت پر گئی، لیکن حکومت جو میں آئی واش کا ایلیمنٹ کہہ رہا ہوں، آئی واش کا ایلیمنٹ میں اس کنٹیکس میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ حکومت کے، عمران خان کے یا دیگر حلقوں کے معاملات طے ہو چکے ہوں اور لانگ مارچ عمران خان کو ایک فیس سیونگ دی جا رہی ہو، کیونکہ یہ 5-6 مہینے سے لانگ مارچ کے لیے اپنے کارکنوں کو تیار کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر معاملات طے پا چکے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، نمبر 1۔ اور اس سے فیس سیونگ کیسے ہو رہی ہے؟ فیس سیونگ تو حکومت کو ملنی چاہیے تھے کہ لانگ مارچ نہ ہو، اعلان یہ لگے کہ الیکشن کا اعلان حکومت نے اپنی مرضی سے خوش دلی کے ساتھ کسی دباؤ کے بغیر کیا ہے۔
اب تو حکومت اگر لانگ مارچ کا اعلان کرتی ہے تو وہ دباؤ کا نتیجہ سمجھا جائے گا. تو اس لیے ویسے بہتر یہی تھا 2-3 وجوہات سے کہ لانگ مارچ کی نوبت نہ آتی. وہ میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت جو دعوے کر کے آئی تھی پچھلے 6 ماہ میں، ان میں سے کوئی ایک دعویٰ پورا نہیں ہوا، سوائے اس کے کہ جو عمران خان الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کیسز ختم کیے، اقتدار سے لطف اندوز ہوئے اور عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. اس کے علاوہ عوام کو کوئی یعنی ایک بری تبدیلی تو محسوس ہوئی، کوئی اچھی تبدیلی محسوس نہیں ہوئی. اب اس کے بعد آ گئے تھے اسحاق ڈار صاحب. کہا یہ گیا کہ جب اسحاق ڈار صاحب آئیں گے تو وہ غلطیاں جو تھیں مفتاح اسماعیل کی وہ ان کو سدھارنے کی کوشش کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل کی ناکامی بیسیکلی شہباز شریف صاحب کی ناکامی تھی. یہ کہنا کہ مفتاح اسماعیل کامیاب ہو گئے، ناکام ہو گئے اور شہباز شریف صاحب کا اس میں، تو شہباز شریف کے وزیر چوائس بھی انہی کے تھے، وزیر خزانہ بھی انہی کے تھے، انہی کی پالیسیز کو آگے بڑھا رہے تھے. ڈار صاحب نے بھی کوئی تیر نہیں مارا. وہ جب سے آئے ہیں کیا تبدیلی آج یہ آئی ہے؟ اطلاعات ہیں کہ کوئی 1.5 ارب ڈالر کی جو ڈونیشن آنی تھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے وہ آ چکی ہے. نہیں، قرضہ لینا جو قرض نہیں، یہ تو ڈونیشن ہے. یہ تو ڈونیشن سیلاب زدگان کے لیے ڈونیشن اگر آتی ہے اس میں یہ مفتاح صاحب کو نہ ملتی. اس میں ان کا کمال کیا؟ ان کا کمال یہ تھا کہ یہاں معیشت میں کوئی بہتری کے آثار ہوتے، لوگوں کی ایل سی کھول رہی ہوتی، امپورٹر کی، ایکسپورٹرز کی، ایکسپورٹ کی آپ اضافہ ہو جاتا، پتہ چلتا کہ 1 مہینے کے اندر جناب یہ کچھ ہو گیا ہے. بہتری یہ ہوتی کہ جناب عوام کو کوئی انہوں نے ریلیف دے دیا ہوتا، آئی ایم ایف سے منوا کر بجلی کی قیمتیں کم کر دی ہوتی. یعنی جو قیمتیں کم ہونی چاہیے 16-17 روپے نئے پرانے، جس کی باقاعدہ ریکویسٹ کی، سمری بھیجی کہ پیٹرول کی قیمتیں عالمی منڈی میں کم ہوئی، اب وہ بھی نہیں ہوئی، وہ ٹیکس میں ایڈجسٹ کر لی گئی. نہیں، میرا سوال یہ ہے، اگلی بات یہ ہے کہ اب ہم نے جو ادائیگیاں کرنی ہیں 32 ارب ڈالر کی، اس کے لیے بھی ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. ہمیں مزید قرضہ چاہیے، رول اوور چاہیے، کسی دوست ملک کی طرف سے پارکنگ کے لیے رقم چاہیے. اس کے بغیر ہم وہ ادائیگیاں نہیں کر سکتے. اور ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ہم معیشت کا پہیہ چلا سکیں. پارکنگ ہو جائے گی، شہباز شریف صاحب ہیں. ہاں الگ الگ ہو جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہر مہینے کا ماہانہ بنیادوں پر تو ملکی معیشت نہیں چلا سکتے. لیکن میرا شاہد صاحب جو سوال ہے، دیکھیں یہ معروضی حالات ہیں، یہ ٹھیک ہیں. آئی واش کی جو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ خانہ پوری اس لیے بھی ہو سکتی ہے لانگ مارچ کی کہ عمران خان کے معاملات اگر طے ہو بھی جاتے ہیں، عمران خان نے پبلک میں تو آ کے نہیں کہنا کہ میں نے ڈیل کر لی ہے نا، پھر تو وہ بیلنس ہو جائے گا جو این آر او کو الزام لگاتے ہیں. معاملات طے ہونا مراد تو ڈیل ہی ہو گئی نا. نہیں، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو برتری دلوائی جا رہی ہے موجودہ حکومت پر کہ موجودہ حکومت کی طرف سے جب اعلان ہو تو عوام کو یہ ڈائریکٹ میسیج آئے کہ عمران خان صاحب نے دباؤ ڈال کے اتنا دباؤ ڈالا کہ حکومت کو جو کہتے ہیں ہم 10 مہینے کے مزید رہیں گے، 11 مہینے مزید رہیں گے، ایک دن بھی برداشت نہیں ہوا. تو یہ تو بہت بڑی کامیابی تو اچھا، اب لانگ مارچ کے بعد تو جو ہے نا مزید بڑھ جائے گا. اگر لانگ مارچ کے بغیر ہوتا تو خان صاحب برے بنتے کہ جی انہوں نے ڈیل کر لی. اب تو اس کا مطلب ہے خان صاحب کو نہیں، خان صاحب ڈیل کر کے لانگ مارچ بھی کر لیں گے، اپنی اسٹرینتھ بھی شو کر لیں گے اور خان صاحب کو یہ فائدہ ہو جائے گا. فائدہ تو ہو گیا، نقصان کس کو ہوگا؟ نقصان ملک کا ہو رہا ہے، نقصان تو ملک کا ہو رہا ہے نا. جو سیاسی نقصان ہوگا ان کا ہوگا جن کی حکومت بھی چلی جائے گی جی، اور جن کا تاثر ہو گیا کہ وہ خان صاحب کے دباؤ میں آ کر. دیکھیں گیم ہی تو ساری سیاسی فائدے کی ہے نا ارشاد صاحب. اس ملک کا احساس کس کو ہے؟ کیا حکومت کو ہے یا خان صاحب کو ہے؟ آنیسٹلی اسپیکنگ نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں کو ایک پلڑے میں اس وقت ڈالیں جب دونوں کی ایک جیسی نتائج برآمد ہو رہے ہوں. یہ حکومت جن لوگوں نے لی تھی کچھ وعدوں پر، کچھ دعووں پر،
ان کی ناکامی کا ملبہ عمران خان پر کیسے ڈالا جا سکتا ہے، یا ان کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جناب وہ خان صاحب یہ سارا کچھ ذمہ دار ہیں اس کے؟ ذمہ داری تو ان کو قبول کرنی پڑے گی نا۔ ارشاد صاحب میں آپ کو اگر مقدمات ختم ہو سکتے ہیں، ریلیف مل سکتا ہے حکمران جماعت کو، حکمران جماعت کے لوگوں کو، تو عوام یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ اس کے لیے آپ نے سارا رجیم چینج کیا تھا۔ یہی تو خان ارشاد صاحب یہ تو ابھی طے ہونا باقی ہے نا کہ رجیم چینج کیا گیا تھا، یہ تو خان صاحب کا ہے نا نیریٹو۔ رجیم چینج تو ہوئی ہے نا، دیکھیں رجیم چینج تو ہوئی ہے، اب وہ جس طرح خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو ایک علیحدہ بات ہے نا، وہ تو طے ہونا باقی ہے، تو ان کا موقف ہے نا۔ رجیم چینج ایک ہے خان صاحب کا موقف، رجیم چینج تو ہوئی ہے، رجیم چینج اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ بظاہر تو آئینی طریقے سے ہوئی ہے، نو کانفیڈنس آیا ہے خان صاحب نے۔ رجیم چینج ہوئی ہے آئینی طریقے سے مان لیں، تب بھی کسی مقصد کے لیے ہوئی تھی، یا مقصد یہ تھا کہ ان کے مقدمات ختم کرنے ہیں، عوام پر بوجھ ڈالنا ہے مہنگائی کا، بجلی مہنگی کرنی ہے، گیس مہنگی کرنی ہے، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی کرنی ہے، تیل مہنگا کرنا ہے۔ کوئی 6 مہینے میں عدالتی عدل و انصاف کے نظام میں بہتری آ گئی ہوتی، 6 مہینے میں یہاں کسی شخص کو ملک چھوڑنے کی ضرورت پیش نہ آتی کہ یہاں مجھ پر مقدمات بن رہے ہیں، میں ملک چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سر 3 سال 8 ماہ میں نہیں آئی تو 6 مہینے میں یہ کیسے کریں گے؟ سوال تو یہ ہے نا، یہ تو کمزور حکومت ہے۔ 3 سال میں شہباز شریف سے کمزور وزیر اعظم کی تاریخ میں دیکھا آپ نے؟ 3.5 سال میں کتنے لوگ ملک اس بنیاد پر چھوڑ کے گئے کہ ہم سے انتقام لیا جا رہا ہے، یہ ہماری زندگی خطرے میں ہے کوئی کیس؟ نہیں، اس پہ دیکھا جا سکتا ہے، اس پہ دیکھا جا سکتا نہیں ہے، اگر ہے تو پتہ ہونا چاہیے۔ نہیں، اس پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ بھی صحافت میں، میں بھی نہیں، میں بالکل ٹھیک ہے، یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے، اس پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ خان صاحب کے دور میں لوگ کون کون سے باہر گئے، اس میں بالکل دیکھا جا سکتا ہے۔ پتہ ہونا چاہیے نا، یہ تو پتہ ہے ہمیں، وہ بھی کو پتہ ہونا چاہیے کسی کا کہ یہ اتنے لوگ جو ہے۔ نہیں، وہ بات ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ فی الحال میرا کہنے کا مقصد، میں متون نہیں کر رہا کسی کو، میں کسی پر نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 6 ماہ میں جو ایک تجربہ کار بہتر حکومت آئی تھی، اس کے نتائج سے اس کے ثمرات جو ہیں عوام کی زندگی پر، ملک پر نظر آنے چاہیے۔ یہ ایک ریالٹی ہے، بدقسمتی، لیکن ایک ریالٹی سے زیادہ پرسیپشن جو ہے وہ بہت برا بن رہا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھی جو پرسیپشن ہوتی ہے وہ سٹرانگر دین ریالٹی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، عمران خان نے پرفارم نہیں کیا، یا توقعات جتنی امید دلائی تھی اس مطابق نہیں کیا، گراؤنڈ بنے، وہ رجیم چینج ہو گیا، بالکل یہ نہیں کر رہے ہیں۔ ان کی نان پرفارمنس جو تھی اس پر انہوں نے آ کے پردہ ڈال دیا۔ بالکل ٹھیک، یہ اپنے پلے میں ڈال دیا ہے، اپنے پلے میں ڈال دیا ہے۔ جو جن باتوں کا جواب عمران خان کو دینا چاہیے تھا 5 سال کے بعد، اب انہیں دینا پڑ رہا ہے۔ انہیں 6 مہینے لگ گئے ہیں ان باتوں کا جواب، ان کا بھی دے رہے ہیں، 6 مہینے جو گزر گئے ہیں ان کا بھی دے رہے ہیں، اور 6 مہینے اگلی والوں کا بھی دینا ہے۔ ان کے 3.5 سال کا جواب بھی دے رہے ہیں، اور اپنے 6 مہینے کا بھی جواب۔ ارشاد صاحب یہ انہوں نے دینا ہے، بالکل دینا ہے، لیکن کنسرن یہ ہے کہ دیکھیں میری جو اطلاع ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ 15 نومبر تک معاملات بالکل نارمل ہو جائیں گے۔ خان صاحب کریں گے لانگ مارچ، اچھا، لانگ مارچ کرنے کے بعد جو ہے وہ کوئی مڈل وے آ جائے گا، اچھا، اور آگے جو ہے نا وہ جو خان صاحب کا مطالبہ ہے جلد الیکشن کا، جلد الیکشن تو ہفتہ پہلے بھی ہو سکتے ہیں نا، لیکن 2-3 مہینے پہلے جلد الیکشن ہو جائیں گے، ایک فارمولہ بن جائے گا، 15 نومبر تک حالات نارمل ہو جائیں گے۔ یہ ساری کھیک، وہ کہتے ہیں پنجابی یہ میں، آپٹکس ہے سر، یہ آپٹکس ہے لانگ مارچ میں کہتے ہیں، پھر یہ کھے کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ عوام کو بھی تو مطمئن کرنا ہے نا۔ عمران خان اپنے کارکن کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں نے ڈیل کی ہے۔ نہیں، جن لوگوں نے 10 مہینے سے پیچھے آنا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو حاصل کیا ہو گیا سارے کچھ کا؟ بھائی سیاسی فائدہ ہے نا عمران خان، دیکھیں عمران خان ان کا الزام لگاتے ہیں نا، بار بار عمران خان کے فائدے، میں ان کے فائدے کی بھی کوئی سوچے نا۔ وہ لٹ گئے، وہ تباہ ہو گئے، آپ ارشاد صاحب وہ تباہ ہو گئے۔ آپ عمران خان کی فائدے کی بات کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، ان بیچاروں کا بھی تو کچھ ہونا چاہیے۔ پیٹرول 225 روپے مل رہے غالباً، 160 روپے بھی ملے نا، جب تک 148 پہ نہیں آئے گا وہ لٹ گئے، یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں۔ ان کا تو نقصان ہے ہی ہے، ہو رہا ہے کہ ہمیں کوئی بیلنس کرنا چاہیے کہ ان غریبوں کا بھی کوئی خیال کریں۔ نہیں سر، وہ لٹ گئے، فائدہ ہے ہی عمران خان کا،
معاملات عمران خان کے گرین سگنل آ چکا ہے. عمران خان صرف اس وقت اپنے کارکنوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی ڈیل نہیں کی, میں نے آپ کی طاقت سے, عوام کی طاقت سے سارے معاملات طے کر لیے ہیں. اور یہ جو لانگ مارچ آیا ہے نا, 6 دن 250 کلومیٹر سفر ہے شاہدرہ سے لے کے ٹی چوک رواد تک. پھر تو خان صاحب 6 دن میں پہنچ رہے ہیں پنڈی. آپ جو فرما رہے ہیں اگر یہ بات ہے تو پھر تو عمران خان ناتجربہ کار ہے, عمران خان کو سیاست نہیں آتی, عمران خان وہ تو پھر اس کا مطلب ہے عمران خان سیاست میں سب سے اوپر ہے. اس ملک کا سب سے بڑا سیاستدان, مقبول سیاستدان تو پہلے بھی تھا, اس کا مطلب ہے چالاک سیاستدان بھی وہی ہے, سب سے چالاک اور سیاستدان سمارٹ عمران شخص خان ہے وہ. تو اگر وہ سارا کچھ حاصل کر لیتا ہے اور اخلاقی برتری بھی اس کی برقرار رہتی ہے, سیاسی برتری تو ہے ہی اس کی, تو یہ جو تاخیر کی گئی اس کا کیا مقصد تھا, کیا فائدہ ہوا لانگ مارچ میں؟ نہیں, جن دوستوں نے ابھی تک الیکشن کا اعلان نہیں کیا اور یہ رٹ لگائے رکھی کہ جی ہم تو مدت پوری کرنے آئے ہیں, تو ان کو کیا حاصل ہوا؟ بھائی ان کے پلڑے میں تو میں نے آپ سے کہا کہ لٹ گئے. اچھا, وہ تو ان کو تو حاصل دیکھیں لٹانے کے لیے آئے. نہیں آپ دیکھیں ون ون سر, ون ون سچویشن ہے. جو بچا تھا وہ ون ون سچویشن ہے. نہیں, ون ون تو نہیں رہی نا. کیوں نہیں ہے؟ ایک لوٹ رہا ہے, ایک لٹا رہا ہے. اب تو وہی ہو سکتا ہے کہ جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے آئے. عمران خان 8 مہینے اور رہ جاتے تو ابھی اہلیت کا مسئلہ آ جاتا, بریت کا مسئلہ آ جاتا, ضمانت کا مسئلہ آ جاتا, تو وہ تو فائدے میں. سر جب آپ میدان میں اترنے کے قابل ہوں تو سیاست ان کا یقین ہے کہ یہ مستقل ایک کوشش ہے, مستقل جد و جہد ہے, وہ نئی کوشش کریں گے. اب وہ اہل تو ہو رہے ہیں نا, اب صرف رہ گئے ہیں نواز شریف صاحب, باقی مریم صاحبہ اہل ہو چکی ہیں, شہباز شریف صاحب بچ گئے ہیں, وہ کیسز ویسز سب ہوا ہو چکے ہیں, تو ان کو فائدہ ہی فائدہ ہے. نقصان پاکستان کا ہے, نقصان عوام کا. ارشاد صاحب آنیسٹلی سپیکنگ فائدہ عمران خان کو بھی ہے, فائدہ اس کا مطلب ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ صرف اپنے کیسز ختم کرانے آئے تھے, وہ ہو گئے ختم. نہیں, صرف کیسز نہیں, صرف کیسز نہیں. وزارت کا ایک اپنا, وہ عارف نظامی صاحب, میں نے ایک بار ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ سر جب آپ وزیر بنے تو آپ اتنی بڑی گاڑی میں آتے ہیں, تو وہ سرکار کی چھوٹی سی گاڑی ہے 1600-1800 سی سی, تو کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب جھنڈا لہلاتا ہے نا آگے لگا ہو تو بندہ بھی یوں لہلاتا ہے, تو اس کا اپنا مزہ ہے. وزارت کے مزے بھی انہوں نے لیے ہیں, مزے لے رہے ہیں, خوار تو عوام ہو رہے ہیں. ارشاد صاحب فائدہ سب کیا. ایک بریک کے بعد آتے ہیں, ارشاد صاحب سے متعلق بات کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشد شریف صاحب کی جو جسد خاکی ہے وہ پاکستان آ چکا ہے. کل فیصل مسجد میں ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور پھر H11 کے قبرستان میں ان کی تدفین کی جائے گی. پاکستان بھر سے, پاکستانیوں نے بلکہ دنیا بھر سے ارشد شریف کے قتل کی, بہیمانہ قتل کی مذمت کی جا رہی ہے اور لوگ اپنی عقیدت کا اظہار بھی ان کے ساتھ کر رہے ہیں. ارشاد صاحب, ارشد شریف لاکھوں دل ایسے تھے جو ارشد شریف کی شخصیت کو پسند کرتے تھے, لاکھوں دماغ ایسے تھے جو ارشد شریف کی صحافت کو پسند کرتے تھے. لیکن سوال جو سب سے امپورٹنٹ ہے, جو جس پہ بات ہو رہی ہے, حکمراں لوگ بھی اس کا جواب دے رہے ہیں, بلکہ وہ یہ سوال بھی کر رہے ہیں, وہ خود یہ سوال کر رہے ہیں کہ ارشد شریف باہر کیوں گئے. اس سے متعلق آپ اپنی رائے دے دیں. میں ذرا یہ بھی اناؤنس کر دوں کہ وفاقی وزیر برائے تعلیم رانا تنویر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. بہت شکریہ رانا صاحب, آپ کے وقت کا آپ سے گفتگو کرتے ہیں. ارشاد صاحب, ارشد شریف باہر کیوں گئے؟ دیکھیے, ایک تو گورنمنٹ نے اچھا کیا کہ ایک تو جوڈیشل کمیشن کا اعلان کر دیا, وہ بن جائے گا, اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہہ دیا ہے وزیر اعظم نے. دوسرا یہ ہے کہ ایک ٹیم بھیجی جا رہی ہے کینیا. لیکن بنیادی سوال جو ہے جس کا جواب ملنا چاہیے وہ یہ تھے کہ وہ کیا عوامل تھے کہ ارشد شریف صاحب کو ملک چھوڑنا پڑا. ان کے خلاف 15-16 مقدمات, ایک ہی ایف آئی آر مختلف مقامات پر, یعنی ایک ہی مضمون کی ایف آئی آر جو تھی وہ 4 صوبوں میں کیسے مختلف اشخاص کے نام سے درج ہو گئی. اور پھر ان کو تھریٹ جو تھا وہ کہا یہ جا رہا ہے, فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ جی کے پی کے کی جو اسپیشل برانچ ہے انہوں نے کہا کہ جی افغانستان سے لوگ
دو دہشت گرد ہیں یا ایک ہے. ایون عمران خان نے خود کہا کہ مجھے پتہ چلا تو میں نے کہا کہ آپ چلے جائیں ملک سے. اب اس پہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جی ملک احمد خان صاحب نے بھی آج سوال کیا, رات رانا صاحب بھی کہہ رہے تھے, رانا ثناء اللہ صاحب, کہ جی عمران خان صاحب نے انہیں کیوں مشورہ دیا. جب ایک شخص کی زندگی کو خطرہ ہوگا تو کوئی بھی ویل وشر یہی مشورہ دے گا. اور کیا کرے, جب وہ خط لکھتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو, پریزیڈنٹ آف پاکستان وہ خط وزیر اعظم کو بھیجتے ہیں اور ان کی کوئی سیکیورٹی کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے یا ان کو یقین دہانی نہیں کرائی جاتی, تو وہ کیا کرے گا بیچارہ. رات جب وہاں ایئرپورٹ پہ ان کے جسد خاکی آیا تو ایک پولیس, اسلام آباد پولیس کا ایک اسکواڈ وہاں پہنچا. کہا گیا کہ وزارت داخلہ نے بھیجا ہے کہ جی وہ بحفاظت ان کی, کاش کہ یہی اسکواڈ ان کی زندگی کی حفاظت کے لیے اس وقت زندہ ارشد شریف کے پاس آ جاتا. اب جو بنیادی دو سوال ہیں جس پر انحصار ہے سارے مقدمے کا, اور میرے خیال میں پوچھتے ہیں رانا صاحب سے بھی. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا حالات تھے کہ ان کو ملک چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا, اور پھر وہاں سے دبئی میں جب وہ چلے گئے تو دبئی سے وہ کینیا جانے پر کیوں مجبور ہوئے. یہ سوالات کے اگر جواب مل جائیں گے, دیکھیں زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن سوچتا تو ہر شخص ہے کہ اگر وہ کینیا نہ جاتے تو ممکن ہے بچ جاتے. تو رانا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ رانا صاحب یہ فرمائیں کہ حکومت نے یہ فیصلہ بھی کر لیا جوڈیشل کمیشن کا, انکوائری کے لیے وہاں بھی لوگ چلے گئے, لیکن ان دو سوالات کے جوابات ابھی تک نہیں مل رہے کہ وہ حالات کیوں پیدا کیے گئے کہ ان کو ملک چھوڑنا پڑا, اور دوسرا یہ کہ دبئی میں کون تھا جس نے دبئی حکومت سے کہا کہ اس کو یہاں نہ رہنے دیا جائے. دیکھیں ارشاد صاحب, آپ کی بڑی میں نے باتیں سنی ہیں, بڑی اچھی آپ نے باتیں کی, اور جو بھی اس کے پہلو ہیں اس پہ آپ نے اپنا کومنٹ بھی کیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو باتیں آپ نے 2 پوائنٹ کا ذکر کیا ہے, یہ اگر دیکھیں تو اس میں میرا حال ہے جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے اس کی یہ ٹرمز آف ریفرنس میں بھی ہے کہ وہ کون سے وجوہات تھیں کہ ان کو ملک چھوڑنا پڑا, یہ بھی پروب کریں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا جو آپ نے پوائنٹ دیا ہے. اسی طرح اور آئی ایس پی آر سے کے بھی جو آیا ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی کمیشن جو ہے جوڈیشل کمیشن وہ ڈٹرمن کرے کہ کیوں ان کو ملک, کیا وجوہات تھیں, کیا وہ فیکٹر تھے جس کی وجہ سے وہ ملک چھوڑ کے گئے. تو یہ تو بات بالکل آپ نے بجا کی, اب پتہ بھی چلنا چاہیے. اور جو آپ بات کرتے ہیں وہ ویل وشر والی, بالکل ویل وشر کرتے ہیں کہ جی اگر ایسی سچویشن ہے تو میرا حال ہے آ کے ان کو بتانا تو چاہیے کہ اس نے کیا عمران خان کے ساتھ شیئر کیا. آخر کچھ تو عمران خان نے جو جب محسوس کیا, جو آپ ویل وشر کی بات کرتے ہیں, کیونکہ وہ تو ساری قوم کے ویل وشر ہیں, بڑے اچھے لیڈر ہیں عمران خان, کہ دنیا جہان بار چلی جائے, ایگزائل میں چلی جائے, ان کی وہ مر رہے ہوں اور جیلوں میں رہیں, سڑ جائیں جھوٹے کیسوں میں, تو وہ تو نہیں کہ وہ کیوں باہر جاتے ہیں, ECL میں ڈال دیں یا ان کو اندر نہ آنے دیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ساری قوم کو پھر ایک تو وہی وہ جو ایک ہوتا ہے کہ جو ٹروتھ اینڈ کنسیلیشن کمیشن کی جو بات ہوتی ہے وہ چیز بڑی دیر بات بھی ہوتی ہے کہ پتہ کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں بڑا ہی افسوسناک اندوہناک واقعہ ہے, بہت ہی اس پہ جتنے بھی مذمت کی جائے اس کی وہ کم ہے. رانا صاحب, آپ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا حوالہ اس وقت بھی دیتے تھے جب آپ یہ کہتے تھے کہ عمران خان کی حکومت کو مسلط کیا گیا ہے, لیکن ہمارا یہ سوال ہوتا تھا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بننے کے لیے جو آپ کے پارٹی لیڈر ہیں, اگر ہم ان کو ایک لمحے کو نیلسن مینڈیلا تصور کر لیں تو انہیں پاکستان میں آنا ہوگا, تو اس پہ کیسے, جب کسی ہم آہنگی نہیں ہے سیاسی جماعتوں میں, سٹیک ہولڈرز میں, تو کون سا کمیشن بنے گا اس پہ؟ نہیں, میں آپ سے پھر اتفاق کرتا ہوں, لیکن اگر آپ کسی کو جھوٹے کیسوں میں اندر ڈالیں اور ان کی صحت خراب ہو, ان کی زندگی کو خطرہ ہو جائے, تو آئیں وہ نیلسن منڈیلا ہو, اسٹیٹس مین ہو, جو بھی ہمارے لیڈر ہیں, ان کی جدوجہد ایک تاریخ میں ہے, لکھی گئی ہے. لیکن یہ اس وقت تو کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, کیوں اس طرح جھوٹے کیس بنا رہے ہیں, کیوں
جو وہ عدالتیں یا عدالت سے کیوں انصاف نہیں مل رہا, کیوں عدالتیں ایک چیف جسٹس تھے وہ کس طرح کر رہے تھے, کاموں پہ کیا ہو رہا ہے, لائف ڈسکوالیفیکیشن ہو رہی ہے, یہ ایک لمبی تاریخ ہے. جی کیوں وہ مجبور ہوئے جدہ جانے پہ, کس نے ان کو وہ ہیلی کاپٹر میں سزا دے دی, یہ ساری چیزیں دیکھیں نا. اب فیصل صاحب اگر بات ہوگی تو بڑی لمبی ہو جائے گی. جی ارشد شریف جو ہیں وہ بڑے اثاثہ تھے, بڑے قیمتی آدمی تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایک لمبی لسٹ ہے. یہ مطلب سینکڑوں میں لوگ ہیں جو اس طرح کے حالات سے گزرے اور باہر چلے گئے, اور باہر جس طرح وہ زندگی گزاری. ایگزائل میں رہنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی, لیکن یہ ایک واقعہ ہوا ہے. اس پہ پوری اگر جب انکوائری رپورٹ آ جائے گی, یہ پوری فیسیلیٹیٹ ہو رہا ہے اس مسئلے میں کہ وہاں ٹیم بھی گئی ہے, وہاں جوڈیشل کمیشن بھی یہاں بنا ہے. تو یہ چیزیں چاہیے, سب سے پروف ہونی چاہیے اس مسئلے. رانا صاحب ایک سوال جو شہید کی بچی نے صدر پاکستان عارف علوی صاحب سے کیا کہ جناب ارشد شریف صاحب نے آپ کو ایک خط لکھا اور اس میں کہا کہ میری زندگی کو خطرہ ہے اور مجھ پر اس طرح کے مقدمات بنائے جا رہے ہیں. صدر پاکستان نے وہ خط وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کو بھیجا. تو بچی نے سوال کیا کہ کیا بنا اگر وہ اس خط کی روشنی میں کچھ ہو جاتا, حفاظتی انتظامات ہو جاتے یا تسلی ہو جاتی تو ممکن ہے میں باپ سے محروم نہ ہوتی. تو وہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے اس خط کی روشنی میں کچھ بھی نہیں ہوا ان کی حفاظت کے لیے؟ نہیں دیکھیں, باہر جو آپ نے کہا کہ کاش یہ اسکواڈ میرا پاکستان میں جب تھے تو اس وقت تو اگر یہ واقعہ ہوتا تو کویسچن کھڑے ہو سکتے تھے کہ اس کو ضرور اسکواڈ ملنا چاہیے تھا, سیکیورٹی ملنی چاہیے تھی, جبکہ اس کو ایک تھریٹ تھی. تو باہر اب کینیا میں وہ رہ رہے تھے یا دبئی میں رہ رہے تھے, تو میرا حال ہے اب اگر ہم بات کریں کہ باہر اگر آپ رہیں, میں رہوں, میاں نواز شریف صاحب ہوں, تو وہاں تو ان کو سیکیورٹی یا اسکواڈ نہیں ملتے. نہیں رانا صاحب, وہ تو میں سوال اس لیے کرتا ہوں کہ ممکن ان کو یہاں سیکیورٹی مل جاتی, وہ باہر نہ جاتے. ہاں یہ ٹھیک بات ہے آپ کی, لیکن یہ ساری چیزیں شاہ صاحب میں آپ سے متفق ہوں, لیکن یہ ساری چیزیں جب آپ ایک جوڈیشل کمیشن بن گیا ہے, صحیح, جب آپ اس پہ نہ آپ رائے دے سکتے ہیں نہ میں دے سکتا ہوں کہ ایکچوئل جو فیکٹس ہیں یا اس کے وہ ہے, وہ تو ایک چیز ہاں عمران خان بتا سکتا ہے آ کے کہ اس کمیشن کے سامنے. اچھا یہ فرمائیں, ماضی کا تجربہ یہ ہے کہ کمیشن بنتے ہیں, ان کی رپورٹ تیار ہوتی ہے اور وہ پھر رپورٹ صادقانہ کی نظر ہو جاتی ہے. وہ خواہ باقر نجفی کی رپورٹ سانحہ ماڈل ٹاؤن پر ہو, اس کے علاوہ ایک کمیشن بنا تھا جب حامد میر صاحب پر حملہ ہوا, وہ اس کی رپورٹ کا بھی آج تک ہمیں پتہ نہیں ہے, وہ بھی اتفاق سے آپ کی حکومت تھی. کئی واقعات پہ وہ رپورٹیں جو ہوتے ہیں, لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ صرف آئی واش ہوتی ہیں یا لوگوں کے جذبات ٹھنڈے کرنے ہوتے ہیں. رپورٹ بنتی ہے, کمیشن رپورٹ دیتا ہے, وہ رکھ دی جاتی ہے. تو اب یقین کریں ہم کہ یہ جو رپورٹ بنے گی وہ منظر عام پر آئے گی اور اس کی روشنی میں اقدامات بھی ہوں گے, جو ملزم یا مجرم ہوں گے ان کو سزا بھی ملے گی. دیکھیں شاہ صاحب, میں پھر آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ہماری تاریخ جو ہے یا ماضی ہے اسی طرح کا ہے, جی, لیکن اب حالات بدل چکے ہیں. جی, اب اگر ایک واقعے پہ کوئی انکوائری کمیشن بنتا ہے, کوئی جوڈیشل کمیشن ہو یا دوسرا ہو, تو اس کی رپورٹ آپ کو لانی پڑتی ہے. آپ نے ریسنٹ بیک بھی دیکھا ہوگا, پچھلے امیجیٹ وہ چیزیں سامنے آئیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے اب عدالتوں میں بھی چلی جاتی ہیں کہ جی اس کو پتہ چلنا چاہیے, اور لیک بھی ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں. اچھا رانا صاحب, ایک اور پہلو ہے جس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. کلثوم نواز صاحبہ کی جب رحلت ہوئی تو اس وقت جو بیانات آتے رہے, ایون اعتزاز احسن صاحب کا بیان بھی تھا, اس پہ شدید رد عمل آیا, لوگوں نے بھی ناپسند کیا, ہم نے بھی کنڈیم کیا. کل مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا, اس کو پوری صحافی برادری نے اس کو کنڈیم کیا. بعد میں انہوں نے معذرت بھی کی, چلے اچھی بات ہے, بڑے پن کا مظاہرہ کیا, اور جو ارشد صاحب کی فیملی ہے ان سے تعزیت بھی کی. لیکن ایک لیڈر جو ہے وہ اگر پبلک جیسی باتیں کرنے لگ جائے تو پھر نقصان کس کا ہوتا ہے, یا پبلک کا ہوتا ہے یا لیڈر کا ہوتا ہے؟ دیکھیں فیصل صاحب, میں بتاؤں کہ مریم بی بی نے اگر کوئی ٹویٹ کیا, اس کے کیا تھے پیچھے ان کے, لیکن جب ایک ان کو محسوس ہوا تو میں سمجھتا, آپ نے بھی کہا بڑا پن تھا ان کا, اور میں سمجھتا ہوں واقعی یہ ایک بڑا جو لیڈر ہوتے ہیں ان کا یہ فلیکسیبل ان کی سوچ
اگر محسوس کریں کہ یہ چیز ایسے نہیں کوئی ہو گیا جذبات میں یا کوئی چیز ایسی ہوئی ہے، میں نے تو ویسے وہ نہیں دیکھا، آنیسٹلی یہ میں نے سنا ہے یا پڑھا ہے کہ انہوں نے واپس لیا اپنا وہ ٹویٹ واپس کر دیا یا اسٹیٹمنٹ واپس کی. تو جب واپس ہو گئی ہے تو اس کو بہرحال ایک یہ ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے کہ وہ تھی نہیں. جب ایک نے رانا صاحب اب ہاں ٹھیک ہے آپ کو وہ واپس ہوگی، لیکن وہ نہیں ہونی چاہیے تھی اور کوئی شخص اس کا دفاع نہیں کر سکتا. پتہ نہیں کون مشیر تھا جو مریم صاحبہ کو یہ پٹی پڑھا رہا تھا، نقصان کیا ہے ان کا. اب خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے، آپ سے وہ شفاف منصفانہ الیکشن چاہتے ہیں جو اگلے 3 4 5 ماہ میں ہونے چاہیے. ارشاد صاحب میرا خیال یہ ذرا لانگ مارچ پہ ڈیٹیل بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد، پھر آ کے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب بریک سے پہلے آپ لانگ مارچ سے متعلق کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی رانا صاحب، عمران خان صاحب نے جمعے سے لانگ مارچ سٹارٹ کرنا ہے لاہور سے اور اسلام آباد پہنچنا ہے. اب اس میں 2 سوالات ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ کیا عمران خان کو اپنے حامیوں کے ساتھ، اپنے پیروکاروں کے ساتھ اسلام آباد میں داخل ہونے دیا جائے گا یا 25 مئی کی طرح ان کو روکا جائے گا، داخل نہیں ہونے دیا جائے گا؟ سوال نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ کیا یہ بہتر نہیں کہ اب بھی ان سے مذاکرات شروع کیے جائیں اور لانگ مارچ کی نوبت نہ آئے اور ارلی الیکشن پر تیار ہو جائے؟ یہ کوئی غیر جمہوری اور غیر آئینی مطالبہ تو نہیں ہے؟ الیکشن قبل از وقت بھی ہو سکتے ہیں. شاہ صاحب 2-3 پوائنٹ آپ کے جو ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ یہ کوئی بھی پولیٹیکل یا ڈیموکریٹک بندہ یا جو حکومتیں ہوتی ہیں، جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی ڈائلاگ سے یا بات چیت سے پیچھے نہیں ہٹتی ہیں. بات چیت جو ایشوز ہوتے ہیں ان پہ ہونی چاہیے، اور اس پہ نہیں، ہر قسم کے ایشوز پہ اپوزیشن کے ساتھ ہونی چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے. یہ اس کا ایک حصہ ہے، تبھی یہ سسٹم چلتا ہے. لیکن جب دوسری طرف کوئی غیر سنجیدہ یا اس میں آپ سمجھ لیں کہ کوئی ایسی ان کی سوچ ہو جو ریجڈ ہو یا کوئی اور اینگل سے وہ بات کر رہے ہوں، تو پھر وہ چیزیں آگے نہیں بڑھتی. جس طرح آپ اگر فکس کر دیں پہلے ہی کہ یہ چیزیں کریں تو ہم بات کرتے ہیں، تو میرا خیال پھر آگے چیزیں نہیں بڑھتی. ہاں بات چیت ہونی چاہیے، آئیں بیٹھے اور ڈسکس کریں جو ایشو ہیں. ہم تیار ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. دوسری جو بات آپ نے کی ہے کہ آپ یہ کوئی عجیب نہیں یہ کہ پہلے الیکشن ہو جائیں. دیکھیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ کوئی پرائم منسٹر جو ہے وہ بیفور ٹائم سنیپ پول یا کوئی ایسے بیفور جب مڈ ٹرم جو جس کو کہہ سکتے ہیں یا کوئی بھی الیکشن کہہ دیں، سنیپ پول کہہ دیں، وہ صرف پرائم منسٹر کا پروریگیٹو ہے کہ وہ اس کا اناؤنسمنٹ کرے. لیکن وہ حالات اگر ایسے ہوں، اگر صرف ایک بندے کی خواہش پہ یہ بات کرنی ہے کہ آپ کریں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ کو بھی تھوڑا جائزہ لینا چاہیے کہ جو اس کا کانڈکٹ ہے. 4 سال تو ہم کہتے رہے آپ دھاندلی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، دھاندلی کی پیداوار ہیں، اور جس طرح آپ کو بٹھایا گیا ہے تو ایک فریش الیکشن ہو. آپ کو یاد ہے کہ ہمارا کیا تھا ایٹیٹیوڈ. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ آپ اوتھ نہ لیں، کیونکہ یہ تو اسمبلی جس طرح بنائی گئی ہے، جس طرح مقتدر اداروں نے اس میں کام کیا، اب سب کے سامنے تھا. تو وہ اس وقت ہم نے کہا نہیں، سسٹم چلنا چاہیے. وہاں پہ شہباز صاحب یا بلاول صاحب یا زرداری صاحب نے کہا کہ عمران خان ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، آپ آگے بڑھیں اور معاملات کو چلائیں اور حل کریں. انہوں نے آگے سے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے. اپوزیشن کو دیوار میں، وہ شہباز صاحب نے کیا کہا تھا، دیوار میں کہ سار نہیں لگایا، دیوار میں چن دیا کی طرح چن دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم سارے، آپ تو خیر آپ کی تو بہت نظر ہے، قوم کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ سارا سلسلہ. لیکن ہمیں رانا صاحب سمجھ نہیں آ رہی. رانا صاحب ایشو یہ ہے کہ یہ الیکشن کا مطالبہ آپ کا مطالبہ تھا. آپ اس اسمبلی کو ایک جعلی اسمبلی سمجھتے تھے، سلیکٹڈ اسمبلی سمجھتے تھے، اور آپ یہ کہتے تھے 10 اپریل سے پہلے آپ کا اجتماعی موقف تھا
کہ ہم عدم اعتماد اس لیے لا رہے ہیں کہ عمران خان کو نکال کے اقتدار میں آ کے 2 مہینے کے اندر انتخابات کرا دیں گے. اب آپ اپنا جو سلیکٹڈ اسمبلی والا معاملہ تھا اس سے بھی پیچھے ہیں, 2 ماہ میں الیکشن کرانے کے وعدے سے بھی پیچھے ہٹ گئے, تو اس لیے پھر عمران خان کی بات لوگ سنتے ہیں. نہیں شاہ صاحب, میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو سلیکٹڈ اسمبلی والے جو یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا اس وقت اسمبلی میں, وہ جینون الیکٹڈ لوگ ہیں, کیونکہ وہ تمام تر حربوں کے باوجود عوام کے ووٹوں سے اپنے حلقوں سے ووٹ لے کے آگے بیٹھ گئے. جو جعلی ممبر تھے وہ تو چلے گئے, وہ تو اسمبلی میں نہیں ہے, میجورٹی اب ادھر. رانا صاحب یہ ویسے یہ بہت میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, یہ تضاد جو ہے نا یہ بہت گہرا بھی ہے, اور اب یہ دلیل لوگ اس کو بائی نہیں کرتے ہیں, میں آنیسٹلی بتاؤں. اچھا میرا ایک سوال ہے, ایک بات کرنا آگے چلنے لگا ہوں نا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ تھا اگر اتنے ہی وہ ہمدرد تھے, اتنے ہی ان کی سوچ ڈیموکریٹک تھی, تو 4 سال تو انہوں نے جو کام کیے اس پہ تو وہ 1 انچ بھی واجب نہیں ہوئے کہ نہیں ہم جو آپ, اور جو انہوں نے کیا عدم اعتماد پہ کہ 5 منٹ میں تہس نہس کر کے جو ہوا, سوری کا ہوا, جو پریزیڈنٹ نے جو کیا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک تاریخی طور پہ یاد رکھا جائے گا کہ یہ بھی کسی دنیا کے حصے میں ہو سکتا ہے. اچھا رانا صاحب ایک سوال ہے, رانا صاحب سوال یہ ہے, میں جو ابھی الیکشن ہم نے اگر یہ ذمہ اٹھایا, اب اس کا جو بوجھ تھا جو اس نے قوم پہ یا معیشت تباہ کی, جو اس نے کھلواڑ کی ہے, اس کو اب اگر ہم نے اپنے آپ دیکھیں نا, آپ کہتے ہیں کہ جی اس کی بڑی پاپولیرٹی ہوگی اور آپ کا تو بڑے مہنگائی ہوگی یا فلاں ہو گیا, اب ہمیں ان کو کچھ درست تو کرنے دیں نا. ہم اس طرح پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم اس طرح الیکشن میں چلے جائیں کہ جب اس طرح کے حالات ہیں, اب ہم لوگوں کو ریلیف دیں گے, کوئی 2-3 مہینے میں ہم چیزیں بہتر کریں گے, پھر بات ہو سکتی ہے اس پہ. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے, حکومتیں ہم نے اتنی دیکھی ہیں, اب سب سے زیادہ شاید حکومتیں ہم نے کی ہیں 35 اچھا رانا صاحب میں آپ سے, رانا صاحب گزارش سن لیں. رانا صاحب سوال یہ ہے, ماضی میں ہم نے دیکھا, آپ نے خود بھی کہا کہ بہت حکومتیں کیں, آپ کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو, آپ جاتے تھے, کوئی احتجاج کرتا تھا اس کو منا لیا جاتا تھا. ایون 2014 میں بھی آپ نے کوشش کی اپنے تئیں نیگوسیشن کی. اب ایسا کیا ہے, عمران خان لانگ مارچ کر رہے ہیں, عوام ان کے ساتھ نکل رہے ہیں, اور آپ کی طرف سے کوئی وفد, کوئی نمائندہ, کوئی مذاکراتی ٹیم آ ہی نہیں رہی. اب یہ بے رخی, اس کا کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا نقصان آپ کو بھی ہو رہا ہے؟ دیکھیں بات آپ کی درست ہے. پہلے میں نے کہا ہے کہ اگر تو وہ ہم کہتے ہیں, ہم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ادھر سے بھی کوئی ایسا جیسچر آئے کہ ہاں ہم بیٹھتے ہیں, ہماری کوئی شرط نہیں ہے, لیکن چیزوں کو, معاملات کو ہم بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ ان کو ریزالو کرتے ہیں, اور ہم کرنے کو تیار ہیں. اس میں جو بھی ہم فیصلے کریں, مل بیٹھیں, ایک دوسرے کو آرگومنٹ دیں کہ کیا ضروری سسٹم کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر ہمیں یہ کوئی کہے کہ دیکھیں جی آپ جو کر رہے ہیں اس کا آپ کو بھی نقصان ہوگا, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ ساری ذمہ داری ہماری ہے. معیشت بیڑا گرک وہ کرے, ٹھیک ہم کریں, ہم پولیٹیکل کاسٹ ہم پے کریں اس کام میں, اور ریاست کو ہم بچانے کے لیے, ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے آگے بڑھیں. اگر اس کا معاملہ ہے تو سسٹم کو ہم بچائیں, اور وہ سسٹم کو تباہ و برباد کرنے پہ تلا ہو. اچھا رانا صاحب, ٹائم کا مسئلہ ہے. آخری سوال, لاہور میں ایک کانفرنس ہوئی عاصمہ جہانگیر صاحبہ کی یاد میں, وہاں نعرے بازی ہوئی, وہاں منظور پشتین نے بھی جو کھول کر بات کر سکتے تھے, جو نازیبا وہ گفتگو کی, نعرے بازی ہوئی, وہاں وفاقی وزیر موجود تھے, ججز موجود تھے, صحافی موجود تھے. لاہور میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. آپ نے اپنے وزیر سے, وزیر اعظم نے اس کی مذمت کی واقعے کی, اور اپنے وزیر اعظم نذیر طارر صاحب سے استعفیٰ لے لیا, لیکن بلاول بھٹو جو اس نعرے بازی میں شریک رہے اور ان کے اپنے کامنٹس بھی کوئی اتنے اچھے نہیں تھے, ان سے آپ نے استعفیٰ نہیں لیا, یہ کیا مسئلہ ہے؟ نہیں, اس کی تو مذمت میں بھی کرتا ہوں بالکل. میں اس پہ بالکل, میرا تو سوچ ہی ڈیفرنٹ ہے. یہ جو چیزیں انہوں نے کی ہیں اور پڑھے لکھے لوگوں نے کی ہیں, ان کو نہیں چاہیے. یہ کیا معاملہ ہے, ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم ایسے چیزوں کو بگاڑ کر رہے ہیں کہ ایک اپنی چھوٹے انٹرسٹ ہیں ہمارے, اور اس کے لیے ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں جو ہماری ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں, اور اس سے بہت خطرہ بھی ہمیں ہو سکتا ہے. کہ ایسے ادارے کو کرنا جو پاکستان کا, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی ہمارا ڈیفنس کا معاملہ ہے, جو بھی ریجن میں سچویشن ہے, لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ استعفے والی, وہ اس ووٹ پہ ہوا ہے, جو وہ اس پہ نہیں ہوا. یہ جو ووٹ ایک سینیورٹی پہ, ایک دیکھیں وہ ایکٹیو ممبر ہیں,
جو وکیلوں کی سیاست ہے اس میں ہمارے یہ وزیر جو تھے اعظم نذیر تارڑ صاحب، وہ ان کا وہ بیس ہے، اور وہاں پہ ان کا سٹانس ہے. آج اسلام آباد بار نے بھی کہا، ساری باروں نے کہا کہ سینیرٹی کا جو فارمولا ہے اس کو اس سے ڈیویٹ کیا گیا ہے. صحیح ہے. رانا صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ رانا تنویر صاحب. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. اجازت دیجیے.